سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ یہ وہ قانون ہے، وہ حقیقت ہے کہ مسلمان تو اس کو مانتا ہی ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ہمیں ہر دور میں یہ بات یاد دلاتی رہے گی۔ آپ کی طبیعت، آپ کی صحت کیسی ہی ہے، آپ کے پاس جینے کے اسباب کتنے ہی میسر نہ ہوں، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹرز میسر ہوں، میڈیکل کی سہولیات میسر ہوں۔ وہ ایک گلوکار، امریکہ کے ایک گلوکار نے 100 سال سے زیادہ جینے کے لیے پلان کیا تھا، آپ پڑھ لیں گے، نیٹ سے سرچ کر لیں گے۔ اس نے اپنے آرگنز کے ڈونرز بھی اس نے خرید لیے ہوئے تھے کہ اگر میرے آرگنز میں سے کوئی حصہ خراب ہوا تو مجھے کون ڈونیٹ کرے گا۔ اچھا، وہ جو ڈونر تھے ان کی بھی نگرانی ڈاکٹرز کر رہے تھے، لیکن جوانی میں دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کب چکھنا ہے؟ لیٹ نہیں چکھنا، پہلے بھی نہیں چکھنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وقت سے پہلے مر گیا، کوئی بھی وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ نہ ایک گھڑی موت پہلے آنی ہے، نہ ایک گھڑی دیر سے آنی ہے۔ موت ہمیشہ اپنے وقت پر ہی آنی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا، تیاری کر لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سیاںا بندہ کون ہے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہی ہے جو موت کو بہت یاد کرے اور موت کے بعد والے مراحل کے لیے اپنی تیاری رکھے۔ عقل مند یہ بندہ ہے۔ فرمایا ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ اب اس سے آگے جو ارشاد ہے نا، بڑا زبردست ہے۔ حقیقی کامیابی وہ بیان ہو رہی ہے اسی آیت میں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں ہمارے گولز ہوتے ہیں کہ یار یہ میں حاصل کر لوں تو کیا ہی بات ہے، مختلف ٹارگٹس ہوتے ہیں، اچیو کر لیں تو کمال ہو گیا بھائی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی بھر ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ یہ میں حاصل کر لوں تو بڑی بات ہے۔ ہر کسی کی سوچ کے مطابق، استعداد کے مطابق اس کی کامیابی ہوتی ہے، لیکن جس رب نے ہمیں بنایا وہ کہہ رہا ہے اصل کامیابی کیا ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ عالی شان بہترین زندگی گزار دی لیکن ٹھکانہ اچھا نہ ہوا تو کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی ہے انسان دوزخ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان دوزخ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور سے بہت ساری حدیث ہیں، پورے ابواب ہیں۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں، ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے؟ ہمارے ہاں غیر محتاط محافل میں معاذ اللہ جنت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جنت کی دعائیں مانگی گئی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی اللہ سے جنت مانگو، اور جنتوں میں سب سے افضل فردوس ہے۔ فرمایا فردوس مانگو، اس کے خزانوں میں کون سی تھوڑ ہے، اور ہمیں کون سا ہمارے میرٹ کی وجہ سے مل رہا ہے، ملنا تو اس کے فضل سے ہی ہے نا۔ تو فضل مانگو تو زیادہ مانگو نا اس سے، وہ تو اتنا کریم ہے جتنا زیادہ مانگو اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔
اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ کیا ہے؟ آیت کے آخری حصے میں اس کی حقیقت بھی بیان ہو رہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ ہم ایک تو دھوکہ دوسروں کو دیتے ہیں نا، ایک دھوکہ ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لمبی لمبی امیدیں، یہ دھوکہ ہے دنیا کا۔ دنیا کی ناپائیدار چیزوں پر اعتماد، اور جو آخرت کا بہت بڑا اجر ہے اس کو بہت دور سمجھنا۔ دنیا میں ایک چیز حاصل کرنے کے لیے پورا اہتمام، اور جو آخرت میں انعام ملنا ہے اس کے بارے میں سمجھنا کہ بس نہ بھی کریں تو مل ہی جائے گا۔ دنیا کے لیے تو نہیں ایسا کرتے ہم۔ تو فرمایا یہ دنیا کا جو بھی ساز و سامان، اس میں دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ رہنا۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہ ہم دوسرے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ بے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تم ان سے اور مشرکوں سے ضرور بہت سی دل آزار باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کفار کی طرف سے دل آزار باتیں، یہ اس دور کے خاص حالات کا تعلق بھی ہے اس آیت کے ساتھ، اور ہمیشہ کے لیے بھی قرآن کی ہر آیت اور اس کا حکم عام ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی طرف سے دل آزار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، یہ ہوتی رہیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار نے کسی بات پر اعتراض کیا تو ہم نے کہا یار اس سے تو یونائٹڈ نیشن ہم سے خوش نہیں ہے، اس سے تو یورپی یونین ہم پر اعتراض کر رہی، وہ ہم سے خوش نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو خوش کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیں۔ یہ نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو گے تو پھر دنیا چھوٹے گی نہیں، پھر تم مغلوب نہیں ہوگا، پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا، جیسے بدر والوں کا ہو گیا تھا۔ وہ بدر والوں کا جو غلبہ ہوا تھا وہ ظاہری اسباب کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ڈال دے گا، پھر ہم ایسے ڈرے ڈرے سہمے سہمے زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم اس کے ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ بھی مسئلہ رہے گا تمہارے ساتھ، اور تم مالوں جانوں سے آزمائے جاتے رہو گے، مال کی آزمائش رہے گی۔ دیکھیں مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی، ہر کسی کے دل میں ہوتی، کسی کے دل میں کم، کسی کے دل میں زیادہ۔ اب یہ جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے انسان کھنچتا ہے مال کی طرف اور مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ جو تم حاصل کر رہے ہو یہ کس ذریعہ سے حاصل کر رہے ہو۔ اگر تو جائز ذریعہ تو ٹھیک ہے حاصل کر لو، لیکن اگر جائز ذریعہ نہیں ہے تو پھر خود کو روک لو، جہاں جہاں جتنا جائز ہے اتنا حاصل کرو، یہ اس میں آزمائش ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلہ میں تھوڑی قیمت لی، سو وہ کیسی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ اہل کتاب سے کہا گیا تھا یہ جو میسج تم تک پہنچ رہا ہے اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے پہنچانا ہے۔ انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، بلکہ ترمیم کر لی اور اس کے بدلے دنیا کمانے لگ گئے، دنیا حاصل کرنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کی صفات کو چھپا دیا کہ اگر بتائیں گے کہ جس نبی آخر الزمان کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہے وہ یہی ہیں تو لوگ سب ادھر موو ہو جائیں گے، ہمارا عقیدت مند کوئی نہیں رہے گا، ہمیں محبتیں دینے والے لوگ نہیں رہیں گے، ہم بھی پھر محبتیں لینے کے لیے انہی کے متی ہوں گے تو ہم ان کے متی نہیں ہوں گے۔ اب وہ دنیا کا جو فائدہ تھا وہ بہت بڑا فائدہ تھا جو وہ حاصل کر رہے تھے،
لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ بہت قلیل فائدہ تھا، بڑا قلیل فائدہ تھا۔ یہودیوں نے بہت کچھ کمایا کتاب میں تبدیلی کر کے، اس دور کے امیر کبیر شخص بنے، لیکن اس کو کہا بہت تھوڑا فائدہ لیا۔ تھوڑا کس لیے کہا؟ ساری دنیا بھی کما لو، آخرت کے بدلے میں بہت حقیر ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع آخرت کے بدلے میں بہت حقیر ہے، اس لیے دنیا کا بہترین سے بہترین فائدہ جو آخرت پر کمپرومائز کر کے حاصل کیا جائے وہ بڑا حقیر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہوں نے تھوڑی سی قیمت لی اور اس کے بدلے میں کتاب کو بیچ دیا۔ ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو کام نہیں کیا اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا جس بات پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں بہت سارے کام ہم نے کیے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے۔ بہت سے کاموں کے ہم اہل نہیں ہوتے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اگر حاجی صاحب نہیں ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے حاجی صاحب کہنے کی؟ میں نہیں ہوں اگر عالم تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھنے کی؟ میں اگر شیخ نہیں ہوں تو میں کیوں شیخ کہلواؤں؟ تو یا ان کی مذمت اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو وہ نہیں ہیں وہ انہیں کہا جائے اور ان کی اس پر تعریف کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی جھوٹی تعریف کروائی، ایسی تعریف جس کا وہ اہل نہیں تھا، قبر میں فرشتے مار مار کر پوچھیں گے اہا کذا کنتا، تو جو خود کو کہلواتا تھا تو وہ تھا؟ آج ہم سب سوچیں، میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں کہ ہم جس رسپیکٹ کی توقع کر رہے ہوتے لوگوں سے، لوگ ہمیں عزت دیں، ہمارے بارے میں ادنا سا بھی ایسا لفظ جس میں ہماری انسلٹ فیل ہو ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہم اس محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے جہاں ہمیں تھوڑا سا اگنور کر دیا جائے۔ آج ہم سوچیں کہ جس تعریف کے لیے ہم اتنا تڑپتے ہیں، کتنا کچھ کر لیتے، کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام قرآن کریم کا بھی میرے ایسے ذہن میں آ گیا، مطالعہ میں نہیں تھا، کہ قیامت کے دن کفار کے ذہنوں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ وہ جو بڑے معزز تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اسلام کی توہین کرنے والا، مذاق اڑانے والے، لیکن خود کو دنیا میں بڑا معزز سمجھتے تھے، اللہ دوزخ میں ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈال کر کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ عذاب، تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا، تو خود کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، بڑا معزز سمجھتا تھا، چکھ عذاب اس کا۔ تو جھوٹی تعریف نہیں کروانی چاہیے۔ اچھا، جھوٹی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ بھی زیادتی ہے۔ جس کی جھوٹی تعریف کی جائے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا بنائے، سچائی پسند کرنے والا بنائے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرے انسان، کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی۔ دن اور رات کے بدلنے پر غور کرے، کبھی دن بڑا ہے، رات چھوٹی ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہے، رات طویل ہے، اور ہمیشہ سے یہی نظام ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو سیاہ تاریک رات میں سے روشنی کو نکالتا ہے، سورج کو طلوع کر دیتا ہے، اور سورج خوب آب و تاب کے ساتھ جب چمک رہا ہوتا ہے اور جوبن پر ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور کچھ گھنٹے پہلے خوب جلانے اور چمکانے والے سورج کو کھینچ کر کون افق میں غروب کر دیتا ہے۔
فرمایا اس میں غور و فکر کرو. اور پھر ہر دن بدلتا ہے، گزرتا ہے. روز دن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان ہر دن کے بدلنے سے تو پہلے جیسا نہیں رہتا. یہی دن بدلتے 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 تو بچپن سے جوانی کی طرف چلا جاتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور پھر جھریاں پڑ جاتی ہیں. دن تو وہی تھا جو روز آ رہا ہے، لیکن تو وہ نہیں رہا. تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اے عقل والو غور و فکر کرو. اللہ نے عقل والوں کی تعریف کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. سیاںا بندہ وہ ہے، عقل والا وہ ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. کھڑا ہے تب بھی یاد رکھے، لیٹا ہے تب بھی یاد رکھے، سو رہا ہے تب بھی یاد رکھے، کاروبار کر رہا ہے یاد رکھے میرے رب کا کیا حکم ہے، کیا رولز ہیں میرے لیے. اچھا صرف اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش میں کس میں غور و فکر کرتے ہیں؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں. اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. یہ وہی کہے گا نا جو غور و فکر کرے گا. ہم نے غور و فکر کا میدان دوسروں کو دے دیا. کتنا خوبصورت شاندار ماضی تھا ہمارا. ایک لائبریری میں وہ خط پڑا ہوا ہے انگلینڈ کے بادشاہ کا. وہ مسلمانوں کے خلیفہ کو خط لکھتا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندلس میں عظیم الشان تعلیمی ادارے ہیں، میں اپنی بہن کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ خلافت عثمانیہ کی یہ شان ہوا کرتی تھی. اور کبھی مسجد قرطبہ میں وہ حسین علم کی مجالس لگتی تھی. قاضی ایاز جیسے اس شاکان رسول جہاں پڑھایا کرتے تھے، آج وہاں لوگ جوتے لے کر چلتے ہیں. بغیر جوتے کے آپ کو انٹری نہیں ملتی وہاں پر. اقبال ایسے ہی نہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، ہسپانیاں تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. جب ہم علم دوست تھے تو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی تھیں. ہم علم بیزار ہوئے، ہم نے چھوڑ دیا غور و فکر کا میدان، سارا ہم نے کفار کو دے دیا. آج تمام تعلیمی مراکز، جو بڑے تعلیمی مراکز ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہم علم دوست نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، علم سمجھنے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر اللہ کی تخلیق میں کرنا ہے، اور ہمیں کیا ملحدوں نے نظریہ دے دیا، ذات خدا میں غور شروع کر دیا. اچھا بھی اللہ ہے، وہ کیسے ہے، کس طرح ہے بھی کیا نہیں ہے، معاذ اللہ. تم ابھی تک اپنے جسم کو تو جان نہیں سکے، تمہارے جسم میں کیا ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ابھی تک انسان کے جسم میں جو راز ہیں ان کو نہیں جان سکے. تو یہ خالق کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کی تخلیق کا، انسانی جسم. تو غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا تھا جو اس نے تخلیق کیا ہے اس میں غور و فکر کرو. اور جو جوہلاء نے رب کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا. جو رب کی ذات میں غور و فکر کرے گا وہ کفر کی طرف جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے. جب انسان اس کی تخلیق میں غور و فکر کرے گا تو وہ حق کو پا لے گا. جب وہ غور کرے گا نا ذات مصطفیٰ میں کہ کتنے حسین آقا ہیں، کتنے پیارے آقا ہیں، کتنے حسن و جمال کے پیکر ہیں، تو انسان سمجھ جائے گا جس رب نے محبوب اتنا حسین بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا. کتنے کریم آقا ہیں، کتنے مہربان آقا ہیں، کیسے وہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کے لیے اتنے حریص ہیں، اور کتنے مغموم ہیں ہمارے لیے. تو جس رب نے محبوب میں یہ صفات رکھی وہ رب کتنا کریم ہوگا. تو اس کی مخلوق میں غور و فکر کا حکم ہے، اس کی ذات میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. ایمان والے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب
تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا سو تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے سنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انہوں نے کیا ندا کی؟ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعہ ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ آیت نمبر 194 تک 5 دعاؤں کا ذکر ہے ربنا کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہے فاستجاب لهم ربهم، سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو 5 دعائیں ہیں پیچھے، یعنی 5 بار ربنا ربنا کہا گیا، تو اس کے بعد ہے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں دعا قبول کروانی ہو نا، ایک نسخہ تمہیں بتاتا ہوں۔ امام جعفر فرماتے ہیں اس مقام کی روشنی میں، کہتے ہیں جب دعا قبول کروانی ہو کم از کم 5 بار ربنا کہا کرو۔ جب انسان ربنا کہتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ 5 بار ربنا کہو، یا ربنا والی دعائیں 5 پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو تو فاستجاب لهم، پھر اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم سے کسی عمل والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو میری راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کر دیے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، مہاجرین مجاہدین کا اس میں ذکر آ گیا، تو تمام صحابہ کرام کی بخشش کی خبر یہاں پر آ گئی۔ کسی صحابی پر تان کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرما رہی، سب جنتی ہیں۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے۔ ہم کبھی کبھی ظاہری اسباب دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہ یہ ظاہری چیزیں دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے سامنے ساری دنیا اور اس کے مال و متاع کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی کثرت ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کے پاس دنیا قلیل ہے، کم ہے یا نہیں ہے اسباب، تو یہ اس بات کی علامت نہیں اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی کا اظہار دنیا کے کم ہونے میں نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو جتنا کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ متاع قلیل، یہ حیات فانی کا قلیل سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، درآں حال یہ کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں اس میں سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے اے ایمان والو، فی نفسی صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو، اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں فہم قرآن کی منزل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔